अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर कैप्टन एन उत्तम कुमार रेड्डी ने आज गांधी भवन में निरुद्योग चैतन्य यात्रा के इजलास में टीआरएस हुकूमत को जबरदस्त आड़े हाथों लेते हुए बताया कि ये हुकूमत आवाम को सुनहरी तेलंगाना का ख्वाब दिखाकर उन्हें झांसे में रखकर अपने खानदान को जरूर सुनहरा बना ली है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी आरसी कुंतिया की मौजूदगी में उन्होंने आगे बताया कि अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान सीएम केसीआर ने हल्फिया रियासत के नौजवानों को नौकरियां देने की जो बात बताई थी, रियासत अलग होने के बाद अपने वादे को 10% से भी कम उन्होंने निभाया है, जबकि रियासत 1,70,000 मखलूआ जायदादों से खाली पड़ी हुई है और टीआरएस गवर्नमेंट ने अभी तक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत सिर्फ 7,000 जायदादें ही फराहम कर पाई है और केसीआर नौजवानों को नई जायदादों का लालच देकर उन्हें झांसा देते हुए मुसलसिल उन्हें गुमराह कर रहे हैं। आगे कैप्टन रेड्डी ने बताया कि सीएम केसीआर के सुपुत्र केटीआर कोर्ट पॉइंट में पीएम मोदी की तरह बैरूनी ममालिक के दौरों में मस्त हैं और अपनी सारी ही ख्वाहिशात पूरी करते नजर आ रहे हैं, जबकि रियासत तेलंगाना की तहरीक में शामिल सैकड़ों बेरोजगार नौजवान एक आस में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं। रियासत तेलंगाना के जिले नलगुंडा के कांग्रेसी एमएलए कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने आज टीआरएस हुकूमत को इंतबाह देते हुए मुतालबा किया कि हाल ही में वहां पर म्युनिसिपल चेयरमैन श्रीमती बी लक्ष्मी के शौहर 20 निवास के किए गए कत्ल की सीबीआई तहकीकात फौरन शुरू करवाए, वरना दीगर वो जबरदस्त एहतजाज शुरू कर देंगे। शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम। आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौ मोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565। शहर हैदराबाद के मादनापेट इलाके में वाक़े एक फंक्शन हॉल में तेलंगाना स्टेट पुलिस रिक्रूटमेंट 2018 की एक तकरीब में महकमे पुलिस की जानिब से करीब 300 नए रिक्रूटर्स में स्पोर्ट ड्रेसेस तकसीम किए गए। इस तकरीब की सदारत एडिशनल डीसीपी साउथ जोन जनाब गौस मुहिउद्दीन ने की, जबकि एसीपी संतोष नगर, एसीपी मीर चौक, एसएचओ मादनापेट और कई जगहों के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और दीगर महकमे के ओहदेदार भी वहां पर मौजूद थे। शहर हैदराबाद में हालिया दिनों में दल बदल करने वाले ख्वाजा बिलाल अहमद को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का नायब सदर बना दिया गया है। चेयरमैन मोहम्मद ख्वाजा फखरुद्दीन ने बाज़ाब्ता प्रेस रिलीज के तहत ये ऐलान किया और बताया कि सदर कांग्रेस की सरकर्दगी में ख्वाजा बिलाल अक़लियतों के तई बेहतर किरदार निभाएंगे। शहर हैदराबाद में महकमे पुलिस का कॉर्डन सर्च अब कुछ और वुसअतें इख्तियार करता ही जा रहा है। अभी खबर है कि डीसीपी नॉर्थ जोन श्रीमती बी सुमति आईपीएस की सरकर्दगी में महकमे पुलिस के लोगों ने कोया बस्ती, एलबी नगर, गंगापुत्र संगम और अलवाल के इलाके हशमतपेट और बोयनपल्ली हुदूद में कॉर्डन सर्च चलाया, जिसमें 450 पुलिसमैन ने हिस्सा लिया। 3 एसीपीज, 23 इंस्पेक्टर्स, 46 सब इंस्पेक्टर्स, 2 स्पेशल पार्टीज, 2 आर्म्ड रिजर्व्ड फोर्सेस, 2 वुमेन प्लाटून्स वगैरह जुमला 13 पुलिस स्टेशन के लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। इस तरह से वहां के इलाकों के 280 घरों की तलाशियां लेते हुए 21 बिना पेपर्स की 2 व्हीलर्स, 2 4 व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। ये कार्रवाई रात 10 बजे से शुरू होकर रात 2 बजे तक चलती रही। शहर हैदराबाद की कमिश्नरेट टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम के लोगों ने आज एक इत्तला पर कार्रवाई करते हुए नारायणगुड़ा पुलिस के इश्तिराक से LSD यानी लाइजर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड नामी सयाल को गैर कानूनी तौर पर अपने पास रखने के जुर्म में 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से मजीद 30 ग्राम चरस, 1 ग्राम हीरोइन, 3 गांजे के पैकेट्स, 4 सेल फोन्स और एक 4 व्हीलर को बरामद कर जब्त कर लिए
اور مزید تحقیقات بھی شروع کر دی۔ DCP ٹاسک فورس شری پی رادھا کرشن راؤ نے آج میڈیا کو اس کی اطلاع دی۔ ملیکا فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملیکا فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملیکا فرنیچر، روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ شہر حیدرآباد کی GHMC سینٹرل زون آفس کے آڈٹ روم میں آج اچانک آگ لگ جانے سے سارے آفس میں سنسنی پھیل گئی۔ فوراً فائر ڈپارٹمنٹ کو اس کی اطلاع دی گئی اور کئی فائر انجنز وہاں پہنچ کر قریب 1 گھنٹے کی کوششوں کے بعد اس 3 منزلہ عمارت میں لگی آگ پر قابو پانے میں کامیابی حاصل کیے۔ مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔ چلیے، ہمارے شہر میں ابھی ایک بڑے پروجیکٹ کا افتتاح ہوا ہی تھا کہ جلنے جلانے کے واقعات شروع ہو گئے ہیں۔ حالیہ دنوں میں جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ عظیم الشان پیمانے پر PM مودی کے ہاتھوں افتتاح کروائے جانے والے میٹرو ریل پروجیکٹ کے ایک اسٹیشن کو اچانک آگ لگ گئی، جو کہ ہائی ٹیک سٹی میں واقع ہے۔ اس اسٹیشن میں آگ لگ جانے پر تبصرہ کرتے ہوئے NVS ریڈی نے L&T پر دباؤ ڈالا کہ مستقبل میں اس طرح کے واقعات کی روک تھام کے لیے وہ فوراً قدم اٹھائے۔ ریاست تلنگانہ کے اقلیتی اداروں کی عرصہ دراز سے سینکڑوں شکایتوں کے چلتے آج ایک اور شکایت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے ایک معزز ساکن جناب محمد عبدالجبار نے آج صبح حج ہاؤس پہنچ کر ایک شکایت درج کروائی کہ وہاں کے ملازم امتیاز کے بھانجے نے انہیں خادم الحجاج بنانے کے بہانے سال بھر پہلے 60,000 کی کثیر رقم لے لی اور فون بند کر کے بیٹھ گیا۔ جب مسلسل فون پر اس سے ربط پیدا نہیں ہو پایا تو تنگ آ کر انہوں نے آج حج ہاؤس کا رخ کیا اور اس کی شکایت درج کروائی، جس پر صدر حج کمیٹی نے اس سلسلے میں فوراً تحقیقات کا انہیں تیقن دیا۔ واضح رہے کہ موجودہ ماحول میں اقلیتی طبقہ ہر وہ کام کر رہا ہے جسے شریعت نے منع کیا ہے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل PC اور لیپ ٹاپس 5 تا 6,000 کے آفرز میں دستیاب۔ علاوہ ازیں CCTV کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے اور خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔ اس دنیا میں عام طور پر انسان غلطیوں کا پتلا کہلایا جاتا ہے، لیکن اس کی عقل اسے ہمیشہ یہ سمجھاتی رہتی ہے کہ وہ جس جگہ رہتا ہے اور جہاں بھی رہتا ہے اس عہدے کی اسے عزت کرنی چاہیے۔ ابھی خبر ہے کہ محکمہ پولیس کے مغل پورہ پولیس اسٹیشن سے وابستہ کانسٹیبل سندیپ کمار کے تعلق سے کسی سے غیر قانونی تعلقات کی خبر عوام کے سامنے آ گئی۔ لگتا ہے کہ اس بے عزتی کو ان کے ذہن نے برداشت نہیں کیا، لہٰذا آج لالا گڑا ٹرین ٹریک سے ان کی لاش کٹی ہوئی پڑی پائی گئی۔ ریلوے پولیس نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے لاش کو گاندھی ہاسپٹل روانہ کیا اور تحقیقات شروع کر دی ہے۔ انسانی دماغ جہاں اچھا سوچنے پر اسے اونچائی پر پہنچاتا ہے، وہیں غلط حرکتوں پر اسے دفن بھی کروا دیتا ہے۔ عثمانی یونیورسٹی پولیس کے لوگوں نے آج ایک مشہور ٹی وی اینکر اناسویا کے خلاف میں کیس درج کر لیا ہے۔ تفصیلات کے بموجب علاقے تارناکہ کے قریب ایک معصوم لڑکے نے جو اناسویا کو پہچانتا تھا اس کے ساتھ سیلفی لے لی۔ بس پھر کیا تھا، خواہ کے اینکر کا دماغ پھر گیا اور وہ اس معصوم کے ہاتھ سے سیل چھین کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دی۔ لڑکی کی ماں جو دور ٹھہر کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی، اس دیوانی حرکت پر عثمانی یونیورسٹی پولیس میں اس کی شکایت درج کروائی اور پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج بھی کر لیا ہے۔ ارے صحیح بولے میاں، یہاں تو عید سے لے کر شادی تک ویمنس ویئر، کڈز ویئر، ہوزری 500 سے بھی زیادہ برانڈز ہیں یہاں پر، اور بونانزا آفرز بھی۔ واو! نواب سے لے کر عالم پناہ تک سب کی پسند ہے یہاں پر۔ نہیں خریدو گے تو مہنگا پڑے گا۔ نیو برانڈ فیکٹری، ایگزیبیشن روڈ اپوزٹ کیر ہاسپٹل، موسم جاہی مارکیٹ، حیدرآباد۔ شاپنگ کا نیا اڈا۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے حلقہ نامپلی کے ملے جناب جعفر حسین معراج نے آج کئی مجلسی قائدین کے ساتھ ویرنچی ہاسپٹل پہنچ کر اس زیر علاج زخمی نوجوان کی عیادت کی جسے حالیہ دنوں میں
راؤڈی شیٹر فردوس اور اس کی گینگ کے لوگوں نے زخمی کر دیا تھا۔ اس موقع پر ان کے ساتھ محکمہ پولیس کے بھی کئی عہدیدار شامل تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے صدر محترم کی ہدایت پر کاروان کے ایم ایل اے جناب کوثر محی الدین نے آج ریاستی وقف بورڈ کے سی ای او کے ساتھ علاقے الکاپور کا دورہ کرتے ہوئے وہاں کی وقف جائیدادوں کا جائزہ لیا۔ واضح رہے کہ اس موقع پر وہاں غیر قانونی طور پر بنائی جانے والی ایک مندر کا بھی انہوں نے مشاہدہ کیا اور حکام کو اس سلسلے میں ضروری ہدایات جاری کی۔ ساتھ ہی وہاں کی ایک ویران مسجد میں شراب نوشی کرتے ہوئے کچھ نوجوان بھی ان کی نظر میں آئے۔ شہر حیدرآباد کی ویسٹ زون پولیس کے لوگوں نے ڈی سی پی شری اے وینکٹیشور راؤ کی سرکردگی میں آصف نگر علاقے کے قریب 105 راؤڈی شیٹرز کو ناکے میں طلب کر کے ان کی کاؤنسلنگ کی۔ ڈی سی پی صاحب نے اس موقع پر سبھی لڑوائیوں کو زبردست وارننگ دی کہ اگر ان کے خلاف میں کسی بھی لڑائی جھگڑے کی مستقبل میں انہیں خبر ملتی ہے تو وہ فوراً ان کے خلاف میں پی ڈی ایکٹ نافذ کروا دیں گے۔ اس موقع پر اے سی پی آصف نگر شری اشوک چکرورتی کے ساتھ ساتھ محکمہ پولیس کے کئی علاقوں کے انسپیکٹرز بھی وہاں موجود تھے۔ شہر حیدرآباد کے احسار نگر پولیس حدود میں آج چاقو زنی کی ایک واردات پیش آئی۔ ایک شراب کی دکان کے پاس نامعلوم وجوہات کی بنا پر 3 نوجوان سریش، مجیب اور نعیم نے بورا بنڈے کے ساکن عبدالاشتیاق علی پر چاقوؤں سے حملہ کر دیا اور فرار ہو گئے۔ شدید زخمی حالت میں اس نوجوان کو گاندھی ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں وہ زیر علاج ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے نامپلی کے ایم ایل اے جناب جعفر حسین معراج نے کئی مجلسی لیڈرز بشمول شہباز احمد خان کے ساتھ دواخانے کا دورہ کرتے ہوئے زیر علاج نوجوان کی عیادت کی۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے معتمد اعلیٰ جناب احمد پاشا قادری نے اپنی پارٹی کے ایم ایل اے جناب معظم خان کے ہمراہ میر عالم فلٹر کے پاس حالیہ دنوں میں اپنی نوکری کے دوران انتقال کر جانے والے 35 سالہ شیخ صادق کی اہلیہ کو دارالسلام میں 10 لاکھ کا ایک چیک بطور امداد حوالے کیا۔